کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارا مطالعہ کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا جاری ہے، جو کہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی تحریر ہے، اور ہم صفحہ نمبر 41 تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے یہ آخری پیراگراف ہے، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ حشام کے باپ عبد الملک کے زمانے کا ہے کہ اس کے دور میں اسلامی حکومت میں رومی سکے رائج تھے، اور روم کا بادشاہ قیصر سخت قسم کا عیسائی تھا۔ اس نے عبد الملک کے پاس پیغام بھیجا کہ آئندہ سال سے ہمارے ملک میں خالص عیسائی سکے ڈھالے جائیں گے اور ان پر اسلام کے عقائد کے خلاف چیزیں نقش کی جائیں گی۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے ہمارے سکوں کو استعمال کرو اور اپنے مذہب سے الگ ہو جاؤ، یا اپنے لیے نئے سکے کا انتظام کر لو۔ ہماری رائے میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر 42۔ قیصر روم کو اسلامی بادشاہوں کی جہالت اور عاجزی کا علم تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایک ایسے دباؤ میں آ کر انہیں عیسائیت نواز سکوں پر راضی ہو جانا پڑے گا، اور اس طرح اسلامی ممالک میں عیسائیت کا سکہ چلنے لگے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور جب عبد الملک نے ارباب حل و عقد کو بلا کر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نیا سکہ کیسے بنے گا، اور اگر بن گیا تو اس پر کیا نقش کیا جائے گا؟ کوئی رائے نہ طے ہو سکی، اور سب کی عاجزی منظر عام پر آ گئی۔ بالآخر عبد الملک نے مجبور ہو کر امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور عرض کی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیں اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عیسائی سکہ رائج کیا جائے یا دوسرا سکہ ایجاد کیا جائے؟ اور ایجاد کیا جائے تو اس کا نقش کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ رومی سکے فوراً بند کر دیے جائیں، اس سکے پر ایک لا الہ الا اللہ لکھا جائے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور اسلامی حکومت میں اسلامی سکہ چلنے لگا۔ اگلا پیراگراف واقع میں چند باتوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اولاً یہ کہ حکومت عیسائی سکے پر راضی ہو جاتی اگر امام محمد باقر علیہ السلام کا مشورہ درمیان میں نہ آ جاتا، یعنی اقتدار کو اقتدار سے غرض ہے، مذہب سے نہیں، اور مالک کائنات یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا نمائندہ مذہب کا ذمہ دار ہوتا ہے، اقتدار کا پرستار نہیں۔ بھلا فاتح مباہلہ کا فرزند اس بات پر راضی ہو سکتا تھا کہ اسلامی دنیا میں عیسائیت کا سکہ چل جائے، اور اس پر تو وہی لوگ راضی ہو سکتے تھے جن کے بزرگوں کو مباہلہ میں کوئی حصہ نہیں ملا تھا، اور جو جھوٹوں پر لعنت کرنے سے ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 43۔ دوسری بات یہ کہ الہی نظام سے ہٹنے کے بعد عیسائیت کی احتیاج یہ عبد الملک کے دور کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ آج کتنے اسلامی ملک ہیں جن میں عیسائی یا درپردہ عیسائی سکہ چل رہا ہے، اور مسلمان کو اس کا ہوش بھی نہیں ہے۔ کبھی عیسائیت سے مقابلہ کیا ہوتا تو اپنی فتح کا خیال بھی ہوتا، جب کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں تو فتح کی قدر و قیمت کیا معلوم ہوگی؟ ہاں، جو فاتح ابن فاتح تھا وہ نہ کبھی عیسائیت کے سامنے جھکا نہ جھکے گا، اور عیسائیت کا کیا ذکر ہے، خود عیسیٰ بھی آسمان سے اتر کر آ جائیں تو اسے نہیں جھکا سکتے، بلکہ اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور وہ وقت آئے گا جب پردے غیب سے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وارث آئے گا اور آسمان سے جناب عیسیٰ آئیں گے۔ عیسیٰ ماموم بن کر جماعت میں کھڑے ہوں گے اور نبی کا لال امامت کے فرائض انجام دے گا۔ قدرت آواز دے گی، دنیا والوں دیکھ لو، خلافت ختم ہو چکی ہے اور امامت آج تک امامت کر رہی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خاتمہ کلام میں ایک لفظ اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اس واقعے نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ اسلامی سکوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نقش امام محمد باقر علیہ السلام کی ایجاد ہے، کسی بادشاہ دنیا کی نہیں۔ اب دنیائے اسلام میں جہاں کہیں بھی ایسا سکہ چلے گا یا ایسا نقش رہے گا، اس پر امام محمد باقر علیہ السلام کا احسان رہے گا۔ دنیا کتنی احسان فراموش ہے کہ امام کے نقش کو لے کر اسلامی حکومت بنا لی اور پھر انہیں کے مزار اقدس پر انہدام کی سازش چلنے لگی۔ یہ ہے اہل ہوس اور اقتدار کا انداز، اور میرا اول تو کہنا ہے کہ قبر امام محمد باقر علیہ السلام آج بھی آواز دے رہی ہے کہ اسلام کے دعوے داروں، میری قبر مٹائی جا سکتی ہے، میرا نقش نہیں مٹایا جا سکتا۔ ہم اپنے لیے جیتے ہوتے تو قبر کے مٹنے پر پریشان ہوتے۔ ہم اسلام کے لیے زندہ رہے ہیں تو آج ہم بھی مطمئن ہیں کہ ہمارے مٹانے والے ہمارے نقش کو ابھارتے ہی جا رہے ہیں، مٹا نہیں پاتے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 44۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بیان اپنی آخری منزل پر آ رہا ہے اور واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے خاتمہ کلام میں صرف ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کر دینا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس کو اللہ منصب دیتا ہے اس کے علم و فضل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ طاؤس یمانی دنیائے اسلام کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں فرزند رسول، ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ کون سا دن تھا جب 1/3 دنیا فنا ہو گئی تھی؟ آپ نے فرمایا، بھائی تمہیں تو سوال کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، 1/3 نہیں بلکہ 1/4، اور یہ اس دن کا واقعہ ہے جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا اور 1/4 دنیا فنا ہو گئی تھی۔ اس وقت دنیا کی کل آبادی 4 آدمیوں پر مشتمل تھی، جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا، جناب حابیل اور جناب قابیل، اور جب ایک کم ہو گیا تو گویا 1/4 دنیا کم ہو گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امام نے ایک مسئلے کی طرف اور بھی اشارہ کر دیا کہ شہادت کا مرتبہ افراد سے طے نہیں ہوتا، منزلت سے طے ہوتا ہے۔ حابیل کی شہادت کا ایک فرد کی شہادت نہ سمجھو، 1/4 دنیا کا قتل سمجھو، اور جیسے قتل ہوتا ہے ویسا ہی قاتل کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حابیل 1/4 دنیا تھے تو ان کا قاتل 1/4 دنیا کا قاتل کہا جائے گا۔ واہ! امام علیہ السلام قلب کائنات ہوتا ہے تو اس کا قاتل کل کائنات کا قاتل کہا جائے گا، لہٰذا اس کے مقابلے میں 70,000 کا قتل کیا ہے۔ اگر ساری دنیا مخالفت بھی تہہ تیغ کر دی جائے تو بھی خون امام علیہ السلام کا انتقام نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 45۔ امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ مختار کے اقدام کو دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ خون حسین علیہ السلام کا انتقام ختم ہو گیا، ابھی آخری انتقام باقی ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل کیے جائیں گے جو کربلا کے واقعات سے سنتے رہے ہیں اور خوش ہوتے رہے ہیں، اور شاید ایسوں ہی کے انتظار میں یہ انتقام رکا ہوا ہے کہ سارے بد نفس منظر عام پر آ جائیں تو ذوالفقار حیدری اٹھے اور اپنے اصلی جوہر دکھائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ طاؤس عرض کرتے ہیں کہ سرکار
وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا سا حلال ہے اور زیادہ حرام ہے؟ فرمایا وہ نہر طالوت کا پانی ہے۔ جب جناب طالوت لشکر کو لے کر چلے اور لوگ پیاس سے بے قرار ہوئے تو پروردگار نے ایک نہر سے ان کا امتحان لیا، اور جن لوگوں نے پانی پی لیا وہ جناب طالوت کی صحابیت سے خارج ہو گئے، اور جن لوگوں نے صرف ایک چلو پانی لیا انہیں معاف کر دیا گیا۔ گویا یہ دلیل ہے کہ اس نہر کا قلیل حلال تھا اور کثیر حرام۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی پروردگار پیاس سے بھی بندوں کو آزماتا ہے اور نہر سامنے رکھ کر بھی امتحان لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ طالوت کے ساتھی نہر پر ٹوٹ پڑے اور لیسا منی کے سزاوار ہو گئے، اور کربلا والوں نے مڑ کر بھی نہر کی طرف نہیں دیکھا اور بے ابی انتم و امی کے حقدار ہو گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عرض کی وہ کون سی شے ہے جو کم ہوتی ہے مگر زیادہ نہیں ہوتی؟ فرمایا عمر انسان ہے کہ اس میں ہر روز کمی ہوا کرتی ہے اور کبھی اضافہ نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر ہے 46۔ عرض کی وہ کون سی شے ہے جس میں اضافہ ہوتا ہے کمی نہیں ہوتی؟ فرمایا سمندر ہے کہ اس کا پانی بڑھتا ہی رہتا ہے، گھٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ عرض کی وہ کون سا اڑنے والا ہے جو صرف ایک مرتبہ اڑا ہے اور بس؟ فرمایا وہ کوہ طور ہے جسے بنی اسرائیل کے سر پر بلند کیا گیا اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا، اور اس کے بعد پھر اس پہاڑ نے جگہ سے جنبش نہیں کی۔ اگلا پیراگراف ہے۔ عرض کی وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بات سچی کہی اور پھر جھوٹے کہے گئے؟ فرمایا وہ منافقین ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، اور یہ صحیح تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ منافقین جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا تھا وہ ان کے دل میں نہیں تھا، دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ اور۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو گیا کہ اگر زبان صحیح کہہ رہی ہے اور دل ساتھ نہیں دیتا تو جھوٹ ہے، اور اگر دل صحیح کہہ رہا ہے اور زبان صحیح نہیں کہہ رہی ہے تو اسے جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ جھوٹ کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں ہے بلکہ انسان کی نیت اور اس کے ارادے سے بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منافق کو جھوٹا کہا گیا، لیکن تقیہ کرنے والوں کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے الفاظ ضرور غلط ہوتے ہیں لیکن ان کے ارادے میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور ان کی نیت بہرحال صاف ہوتی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مگر افسوس کہ ایسا صاحب کمال امام علیہ السلام بھی دنیا کی نگاہوں میں نہ دیکھا گیا، اور حکومتوں کو ہر آن فکر رہی کہ کیسے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی پوری زندگی عجیب کرب و بے چینی کے عالم میں گزری ہے۔ آپ کے دور حیات میں متعدد بادشاہ گزرے۔ 60 ہجری تک معاویہ کی حکومت رہی، 64 ہجری تک یزید بادشاہ رہا، یزید کے بعد معاویہ بن یزید نے حکومت ٹھکرا دی تو مروان بن حکم 10 ماہ بادشاہ رہا، اور اس کے بعد 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی، اور 86 ہجری سے 96 ہجری تک ولید بن عبد الملک بن مروان کی بادشاہت رہی، اور 96 ہجری سے 99 ہجری تک سلمان بن عبد الملک بادشاہ رہا، اور 99 ہجری سے 101 تک مروان کا پوتا عمر بن عبد العزیز بادشاہ رہا،
اور 101 ہجری سے 105 ہجری تک یزید بن عبد الملک کے حکومت رہی، اور 105 ہجری سے 125 ہجری تک ہشام بن عبد الملک کا دورہ رہا۔ واقعہ کربلا اسی عرصہ میں گزرا، مدینہ کی تاراجی اسی زمانے میں ہوئی، مکہ کی غارت گری اسی دور میں ہوئی، اور تاریخ اسلام کے نہ جانے کتنے حادثات اسی 57 سال کی مدت میں گزر گئے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی حکومت کی بنا کسی فرد یا خاندان کی مخالفت پر ہوتی ہے تو ہر نیا آنے والا مظالم کی رفتار کو تیز تر کر دیتا ہے اور عوام کی رائے کو ہموار کرنے کے لیے مصائب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی بھی اسی کشمکش سے دوچار رہی، لیکن کیا کہنا تدابیر امامت کا کہ حکومت کے 10 دور گزر گئے، اور سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کسی نے ظلم کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، لیکن نہ امام کے کردار میں کوئی عیب نکال سکے اور نہ واقعی طور پر رائے عامہ کو ہموار کر سکے۔ دنیا امام کے علم و کمالات سے متاثر ہوتی رہی، اور تشنگان علوم بارگاہ امام علیہ السلام میں حاضری دیتے رہے، یہاں تک کہ ہشام بن عبد الملک کا دور آیا اور اس نے سوچا کہ یہ اگر زندہ رہ گئے تو ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے 9 سال تک مسلسل حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور ہر لحاظ سے زندگی پر شکست کھانے کے بعد پرانا طریقہ اختیار کیا اور امام علیہ السلام کو نئے انداز سے زہر دینے کی سازش کی۔ ایک ذہن میں زہر قاتل جذب کرا کے امام کی خدمت میں بھیج دیا کہ آپ اس زین پر سواری کریں، یہ خاص طریقے سے آپ کے لیے تیار کرایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی حقیقت معلوم ہے، لیکن مرضی پروردگار یہی ہے کہ میں اسی ذریعے سے دنیا سے رخصت ہوں۔ چنانچہ آپ نے سواری فرمائی اور زہر سارے بدن پر سرایت کر گیا اور موت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ 3 دن تک بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، بیٹا، میں آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنے پدر بزرگوار کو خواب میں دیکھا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ فرزند، ان قریب تم میرے پاس آ رہے ہو، میرا وقت آ گیا ہے، اب تم چند لوگوں کو بلاؤ تاکہ میں ان کے سامنے وصیت کر دوں اور وہ تمہیں پہچان لیں۔ لوگ آئے، آپ نے وصیتیں فرمائیں، بیٹا، تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی نماز جنازہ ادا کرنا اور تم ہی دفن کرنا، میرے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور میرے اموال میں سے ایک رقم معین کر دینا کہ 10 سال تک حج کے موقع پر منی میں میرا ماتم ہوتا رہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ارباب اعضاء وصیت تمام ہوئی، امام علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسب وصیت سارے امور انجام دیے۔ اہتمام سے جنازہ اٹھا اور بقیہ میں دفن ہوئے، اور 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو یہ قیامت خیز حادثہ پیش آیا کہ دنیا امام محمد باقر علیہ السلام کے فیوز سے محروم ہو گئی، لیکن خدا رکھے فرزند سرحان موجود تھا۔ وصیت کی تو وصیت پر عمل ہوا، کیوں نہ ہو جس کا فرزند سرحان موجود ہوتا ہے وہ وصیت بھی کرتا ہے اور اس کا جنازہ بھی اہتمام کے ساتھ اٹھتا ہے، مگر ہائے سید سجاد، باپ مقتل میں زیر خنجر شمر اور بیٹا خیمے میں بستر بیماری پر، باپ بیٹے کے سرحانے وصیت کرنے آیا ہے، میرے لال جب شام سے پلٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں سے ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ شیو، شرط وفا یہی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی غریب و شہید کا ذکر آ جائے تو مجھ پر کریا کرنا، اور اس طرح ماتم کرنا جس طرح میری ماں فاطمہ زہرا جنت میں ماتم کرتی ہیں۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ عزاداران امام،
آپ نے محسوس کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو کس قدر حسرت ہے کہ امام کا ماتم کیا جائے اور ان پر گریہ کیا جائے۔ منا کے میدان میں حج کے موقع پر، تاکہ دنیائے اسلام گریہ کو دیکھ کر یہ پوچھے کہ یہ کس مظلوم کا ماتم ہو رہا ہے، اور ہماری شہادت کا راز دنیا کے سامنے آ جائے۔ اسی راز شہادت میں مذہب کی زندگی ہے، اور اسی جستجو میں ہمارے مقصد کی حیات ہے۔ نہ جانے اس گریہ میں کیا کشش ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تو اسی گریہ کی، اور امام سجاد نے زندگی گزاری تو اسی گریہ میں، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے تاکید کی تو اسی گریہ کے لیے۔ خود معصومہ عالم نے بھی سوال کیا تو یہی سوال کیا کہ بابا، جب میرے لال کی شہادت کے وقت آپ نہ ہوں گے، میں نہ ہوں گی، ابو الحسن نہ ہوں گے، میرا حسن نہ ہوگا، تو بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ کوسچن مارک۔ اور میرے فرزند کی صفحہ ازا کون بچھائے گا؟ اور پیغمبر اسلام نے تسکین دی، بیٹی زہرا گھبراؤ نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے مردوں کا ماتم کریں گے، اور اس کی عورتوں کا مصائب پر گریہ کریں گی۔ میں کہتا ہوں شہزادی، یا آپ نے یہ کیا سوال کر لیا؟ آپ نہ رہیں گی بابا، نہ رہیں گے، مولائے کائنات نہ رہیں گے، حسن مجتبیٰ نہ رہیں گے، خدا رکھے زینب علیہ السلام تو رہیں گی، ام کلثوم تو رہیں گی، سکینہ تو رہیں گی، عابد بیمار تو رہیں گے، لیکن عجب نہیں شہزادی، فرمائیں مجھے قیامت تک کی گریہ کی فکر ہے۔ یہ سلسلہ ازا کیسے قائم رہے گا؟ اور کربلا کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے کہ سب رہیں گے، لیکن کوئی رو نہ سکے گا۔ زینب و ام کلثوم رہیں گی لیکن گریہ کریں گی تو تازیانے لگیں گے، سکینہ رہے گی لیکن گریہ کرے گی تو شمر کے تماچے کھائے گی، میرا عابد بیمار رہے گا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، میرا عابد بیمار رہے گا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، اور پیروں پر بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تو لوگ نیزہ سے اذیت دی جائے گی، تو نو کے نیزہ سے اذیت دی جائے گی۔ یہی تو راز تھا کہ جب قید شام سے رہائی ہوئی تو 7 دن تک بہن نے بھائی کا ماتم کیا، اور جب پلٹ کر مدینہ آئیں تو قبر رسول پر جا کر آواز دی، نانا میں آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی ہوں، نانا ہم کربلا میں لٹ گئے، ہمارا بھیا مارا گیا، نانا ہمیں قیدی بنایا گیا، نانا ہم کوفہ و شام کے بازاروں میں گئے، نانا ہمیں درباروں میں لے جایا گیا، نانا ہم پر کتنے مصائب پڑے، کیسے بیان کروں؟ بس مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کی قبر پر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو شانوں سے ردا ہٹا کر دکھاتی کہ ہم کس طرح کی بلا سے شام تک تازیانے کھاتے ہوئے گئے ہیں، اور کوئی ہمارا فریاد سننے والا نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے، مجلس کا 7ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔